پاکستان میں اتنی پیکیولر سچویشن ہے کہ جب بھی فوج سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو کانسٹیٹیوشن تو اس پہ بڑی افواہیں چلتی ہیں. مثلا اس پر یہ افواہ چلنی شروع ہو گئی کہ جی بڑی امینڈمنٹس آ رہی ہیں جس میں شاید فیلڈ مارشل کو سپریم کمانڈر بنا دیا جائے اور وہی آئندہ ساری اپوائنٹمنٹس کریں گے. اس قسم کی اور بھی کافی باتیں ہوئی. بٹ اب جو فائنل ڈرافٹ آ گیا اور سینٹ میں اپروو بھی ہو گیا اس میں دو تین بڑی کلیئر چیزیں ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ٹیکنیکل اس کو سارا اوور ہالنگ ہوئی ہے اور جو چیزیں کچھ پہلے ڈیفیکٹو تھیں مثلا سب کو پتا ہے ہمیشہ سے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں وہی بیکاز ان کی لارجسٹ فورس تھی وہی رول کرتے تھے چیزوں کو اور بھلے ایئر فورس کے چیف ہوں نیول چیف ہوں انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی فورسز کے ہیڈ لیکن الٹیمیٹلی لفظ جو چلتا تھا وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ہی چلتا تھا. اب اس سب کو جو کمانڈ بنا دی گئی ہے ڈیفنس کمانڈ کی جب وہ ان کو کمانڈر بھی بنا دیا گیا اب وہ بیسکلی چیز کو فارملائز کر دیا. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کا سیکریٹریٹ ہے اور دفتر ہے وہ بیسکلی سپرفلوس سی چیز ہے وہ ایک سیریمونیل پوسٹ بن گیا تھا. اور مجھے جنرل مشرف صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جب وہ آرمی چیف بنے تو آئی ریمبر انہوں نے ورڈ یوز کیے تھے کہ ہی وانٹڈ می ٹو کک می اپ اسٹیئرز ٹو دا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف آفس. نواز شریف کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو آئی تھنک وہ ایک اپینڈکس تھا جو اب کٹ جائے گا نومبر کے اندر. لیکن دو تین اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ ان کی کیا امپیکٹ ہوگا اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب. یہ فارمر پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونین این ڈی یو کے بھی رہے ہیں فارمر کور کمانڈر لاہور فارمر کور کمانڈر کوئٹہ. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر دو چیزیں ایک تو یہ جو اب یونیفائی کیا ہے اور میں تو اسی کو ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارا جو چیزیں پہلے ہوتی تھیں انآفیشلی ہوتی تھیں اب آفیشل ایک کور کے نیچے آ گئی ہیں. اس کا ایفیشنسی سے ریئلسٹکلی کتنا فرق پڑے گا بیکاز یہ کام تو ایسے چل رہا تھا اینڈ آبویسلی کام ٹھیک ہی چل رہا تھا تو ہم نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو اتنی ذلت آمیز شکست دی. سو تھنگز ور کلیئرلی ورکنگ تو اس کی ضرورت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس کی بالکل ضرورت تھی. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف نیشنل سیکورٹی اینڈ ملٹری اسٹریٹجی پہلے بھی شاید میں نے کسی جگہ پہ یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ دا کیریکٹر آف وار ہیز چینج جنگ بالکل بدل گئی ہے. اب اٹ از ناٹ جسٹ دی ایئر فورس دی آرمی اور دا نیوی اور بہت سارے ایلیمنٹس اس میں شامل ہو گئے ہیں جس میں سائبر وارفیئر ہے الیکٹرانک وارفیئر ہے کنکرنٹ انٹیلیجنس آپریشنز ہیں اور انفارمیشن آپریشنز ہیں بیکاز اس کا ایک بڑا اپنا امپیکٹ ہے. اور اسی طرح لاٹس آف نیو ویپنز ہیو بین انٹروڈیوسڈ بیکاز آف ٹیکنالوجی جس میں ڈرونز ہیں جس میں ہائپرسونک میزائلز ہیں اینڈ سو مچ مور ہیز ہیپنڈ. تو اب جو ماڈرن وار ہے اس میں دا کریکٹر آف وار ہیز کمپلیٹلی چینجڈ. اس سارے کو ایک کوہیسو ہول کے طور پہ دیکھنا اور پھر ایک ملٹری اسٹریٹجی بنانا جو آپ کو ڈیٹرنس اور ڈیفنس کو مضبوط کر سکے اس کے لیے آپ کو ایک سی ڈی ایس یا سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹر امپاورڈ ہیڈ کوارٹر چاہیے تھا جہاں پہ اس کی کنسیپشن اس کی پلاننگ اس کا کوآرڈینیشن اس کی ایگزیکیوشن اینڈ فورس ڈیولپمنٹ کین آل ٹیک پلیس ان اے ویری کوآرڈینیٹڈ اینڈ کنٹرولڈ مینر جس سے آپ پورا افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس طرح بھی گاڈ فوربڈ اف دیر از اے مس ایڈوینچر اگین بائی انڈیا تو پہلے تو شاید وہ کرنا نہیں چاہیں گے بیکاز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو گیٹ دا بیٹر آف پاکستان ملٹری ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اینڈ پرٹیکولرلی ان اے نیوکلرائزڈ انوائرمنٹ. تو یہ تو بہت ہی ایک بیوقوفی والی بات ہے بٹ دین ہیومن بینگز ڈو میک مسٹیکس. تو جب بھی یہ وین ایور اٹ ہیپنس اس کو ڈٹر کرنے کے لیے سارے ایلیمنٹس کو اکٹھے کرنا اور ان کی امپلائمنٹ اور پلاننگ کو اکٹھے لے کے آنا ان این امپاورڈ مینر یہ اٹ واز ایبسلوٹ نیسیسٹی. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا اینڈ آل کنٹریز آف کانسیکوینس ہیو آلریڈی ریچ دس پوائنٹ. 2020 میں اگر آپ کو یاد ہو آفٹر واٹ ہیپنڈ ان 2019 تو انڈینز نے بھی ایک سی ڈی ایس ہیڈ کوارٹر اپنا اسٹیبلش کر رہی ہے دیٹ از آلسو ایوالونگ. سو اٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم کیپنگ ان ویو دا ڈیولپمنٹ آف دا ماڈرن وارفیئر ایز اٹ از پیننگ آؤٹ. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ پاکستان ایک سب کنوینشنل کانفلکٹ میں بھی پھنسا ہوا ہے اور ہمارے دشمن اس کو پورا امپلوائے کر رہے ہیں. وہ بلوچستان میں ہے وہ کے پی میں ہے
اور اس میں بھی اٹ از دا سویلین کمپوننٹ, دین اٹ از دا سول آرم فورسز, دین اٹ از دی آرمی, ایئر فورس, اور کوسٹل ایریاز میں اٹ از دا کوسٹ گارڈز اینڈ دا نیوی. تو یہ سارے مل کے ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹو کریٹ امپیکٹ. اس کے ساتھ انٹیلیجنس آپریشنز بھی چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن آپریشنز بھی چل رہے ہیں. تو اس سارے کو پلان کرنا تاکہ ہماری سب کنونشنل کیپیبلٹی, کنونشنل فورسز کی کیپیبلٹی, اینڈ ایونچولی جس طرح یہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے, ہماری نیوکلیر فورسز کی کیپیبلٹی آپس میں اس طرح انٹر لنک ہو کہ پاکستان کا ایک اوور آل ڈیفینس جو ہے اٹ بیکمز more solidified and it presents itself as a deterrent to any enemy. تو یہ اس کا whole concept ہے جس کے پیچھے these are the motivating factors or factors which are influencing this development. اور یہ long awaited تھی.